واقعہ کربلا پارٹ 5۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ حضرت زینب، حضرت شہر بانو اور حضرت زین العابدین کے ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ باقی خواتین اور بچیاں بھی اسی طرح رسیوں میں بندھی ہوئی تھیں۔ اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان میں سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر ضبط سے باہر ہے۔ واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ خولی جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا، پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے اشقیاء لیے ہوئے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام علی مقام کی بے گور و کفن نعش اور دیگر شہدائے حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بے تاب ہو گئیں۔ دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی اور آہ و فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ عابد بیمار شدت اضطراب سے غش پہ غش کھا رہے تھے اور حضرت شہر بانو انہیں کس طرح سنبھال رہی تھیں۔ قیامت کا یہ دل گداز منظر دیکھ کر پتھروں کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئیں۔ فاطمۃ الزہرا کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ صدمہ جان کر کہ بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیے، آپ کا لاڈلا حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد کو ان بدبختوں نے شہید کر دیا۔ یہاں پردیس میں ہمارا کوئی یار و شناسہ نہیں ہے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب کے اس بیان پر آبدیدہ نہ ہو گیا ہو۔ اسیران حرم کا قافلہ اشکبار آنکھوں اور جگر گداز سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔ چاندنی رات تھی۔ پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کے بندھن ڈھیلے نہیں کیے۔ پچھلے پہر حضرت زینب مناجات میں مشغول تھیں کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے ہیں۔ ایک بیمار جو نیم جاں ہو چکا ہے، اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا؟ اور نہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دیکھنے اب تو ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ خاندان نبوت کو گلی گلی میں پھرایا جا رہا تھا۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعے کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموش دور کھڑی حسرت کی نظر سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم سے خاندان نبوت کی عورتوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ امام زین العابدین اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ضعیف اور ناتوانی اتنی تھی کہ وہاں بار بار غش کھا کے گر رہے تھے۔ پھر اچانک ایک ایسا غش کھا کے گرے کہ بے حال ہو کر زمین پر پڑے پتھر سے سر ٹکرا گیا۔ خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب بے تاب ہو گئیں، دل بھر آیا۔
ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، آل فاطمہ میں ایک ہی عابد کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت تزک و احتشام سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں کی زبانی کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک طشت میں امام علی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار حضرت امام کے لب ہائے مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعوے دار تھا۔ دیکھ لیا قدرت کا فیصلہ، حق سر بلند ہوا، باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی جو شقیدت میں چیخ پڑے، ظالم کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بارہا سرکار کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد میں اتنا سننے کی بھی برداشت نہیں تھی۔ ابن زیاد سے اتنا سننے کی بھی برداشت نہیں تھی اس میں۔ ابن زیاد نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم نے حالت غیظ میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کراتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں ہے کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تو تیگ کرایا اور اب ان کی عفت ماں بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر تلملا گیا، لیکن مصلحتاً خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسیران حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ کنیزوں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو دریافت کیا، یہ کون ہے، بلکہ یہ کون عورت ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، زینب بنت علی۔ ابن زیاد نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے تئیں سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹا دیا، میری شاخیں کاٹ دی، میری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو غالب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عفیف بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر نہ رہا گیا، فرتے غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کے نانا سچے۔ ابن زیاد اس جواب سے تلملا اٹھے اور جلاد کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پر لے جا کر اس بڈھے کا سر قلم کر دو۔ ابن عفیف نے شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اور مقتل میں پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کو مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جان نثاروں کی تعداد میں ایک عدد اور اضافہ ہو گیا۔ بعضوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان ابن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ زید نے حکم دیا کہ اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں اور سیدانیوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔
یہ سن کر حضرت زینب رو پڑی. انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا. ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں سر چھپا لیں. بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا. باقی اگلی ویڈیو میں. شکریہ.